ایک صلوات اور بابا ایک اور بلند ترین آپ کی خدمت میں ذکر کے آغاز سے پہلے اس مبارک و مقدس فرش ادا کے وسیلے سے اور اس گزرتی ہوئی متبرک شب جمعہ کی سراج کے وسیلے سے دربار پروردگار میں دعا ہے کہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں پروردگار عالم میں جلد از جلد صحت کامل عطا فرمائے، اور ایک معصوم 3 مہینے کے جو بیمار ہے اور زیر علاج ہے، ہفتے کے روز ان کا آپریشن ہوگا، پروردگار عالم کے دربار میں اس مبارک و مقدس بزم کے وسیلے سے دعا ہے کہ اس بچے کو جلد از جلد صحت کامل عطا فرمائے، اس کی صحت و عافیت سے ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، تمام مقامات کے مقدسات کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور بلند ترین صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجلت تمناته أوهام الواصفين، صل على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم وخذلتهم أجمعين من ليل هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ میں، فرمایا مالک معجز نما انداز، فرمایا ملائک کائنات امیر المومنین حضرت علی، ملائک کائنات کی جس مبارک و مقدس فرمان پر آپ کی خدمت میں ان مجالس میں ذکر چل رہا ہے، اپنے اس بے مثل بے نظیر حدیث میں ملائک کائنات نے پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے امام کا تعارف کرایا، اور اس کا تعارف کراتے ہوئے مولا نے ان کے صفات بیان کی، اوصاف بیان کی۔ صفات یعنی تھوڑا سا مومنین سامنے آ جائے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آنے والوں کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات۔ اپنے اس فرمان میں مولا کائنات نے امام کے صفات بیان کی، تمام مومنین کی خدمت میں یہ بات سب سے پہلے واضح ہو جائے کہ کیا ضروری ہے کہ احادیث میں یا قرآن مجید کی آیات میں کسی بھی چیز کی طرف اشارے کے لیے، کسی ذات کی طرف اشارے کے لیے صفات کو کیوں بیان کیا گیا ہے نا؟ سیدھے ذات کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ پروردگار عالم کی یہ حکمت ہے، اور اس کی حکمت وہ خوب سمجھتا ہے، اور اس کی حکمت دنیا اور آسمان کے روز محشر تک کے فاصلے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ کہ امام کا نام بیان کیا جاتا تو آنے والی دنیا میں تاریخ میں لکھا جاتا، اور ناموں کے اختلاف سے
امام کے مرکز سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ویسا ہی نام کسی اور کا رکھ کر یہ اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ نہیں تھے بلکہ یہ تھے، ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے ناموں کا تعین نہیں کیا بلکہ صفات کا تعین کیا، کہا اس وجہ سے کہ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے لیکن صفت کو ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس سبب سے قرآن نے اور احادیث نے صفات اور اوصاف بیان کی، اور جب طارق نے مولا سے یہ پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام کون ہوتا، تو مولا کائنات نے جواباً ان سے یہ کہا کہ طارق امام اللہ کا کلمہ ہوتا، اور جو ہے نا امام اللہ کا کلمہ ہوتا۔ تو اب انسان کو یہ کوشش کرنی لازمی ہے کہ اللہ نے اپنے کلمے کے تعلق سے اس کے تعارف کے لیے کیا بیان کرنا ہے۔ امام اللہ کا کلمہ ہوتا، اور کوئی بھی متکلم اپنے کلمے سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ علی اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اللہ علی کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ اور اس متکلم نے اپنے تعارف کے لیے جب اپنے کلمے کو سامنے رکھا تو وہ کلمہ اتنا زیادہ عزیز ہے کہ اس کے آگے قرآن مجید کی آیتیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ذہن منتشر ہے ایک بلند ترین صلوات اور ذکر آگے چلے۔ بھائی دیکھیے متکلم فرسٹ پرسن کسے کہتے ہیں؟ کلام کرو تاکہ پہچانے گا، ہے نا، تم بولو تاکہ پہچانے گا۔ جب خدا نے چاہا کہ اس سے پہچانا جائے تو اس نے کلام کیا، اور جس ہستی کے ذریعے سے اس نے کلام کیا اسی کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں علی کی ذات سامنے آئی اور اللہ پہچانا گیا، اس متکلم نے اپنے اس کلمے سے اپنا تعارف دنیا کے آگے پیش کیا، اور یہ کلام اس متکلم کا یہ کلام اتنا زیادہ افضل ہے کہ اگر خاموش بھی ہو تب بھی قرآن مجید کی فصیح و بلیغ آیتیں اس کے آگے صامت کہلاتی ہیں۔ اتنی عظیم آیتیں اس کے آگے صامت کہلاتی ہے، اور وہ خود قرآن ناطق کہلاتا ہے۔ یعنی دیکھیے روئے زمین و آسمان پر کوئی ہستی نہیں ہے ایسے جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت پر، کسی ایک آیت کے آگے کچھ بول پائے، ہے نا، کسی ایک آیت کے آگے کچھ بول پائے۔ جب لوگوں کو اپنے بولنے پر اتنا ناز تھا کہ ساری دنیا کو گونگا، پورے عجم کو گونگا اور اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے کہ بھئی سارا عجم گونگا ہے اور صرف عرب بولنے والا ہے، جنہیں اپنے بولنے پر اتنا ناز تھا کہ وہ پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، ان لوگوں پر گنگ طاری ہو گیا جب قرآن مجید کی ایک آیت دیکھا، اور جب دیکھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو پوری دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ سب خاموش ہو گئے، اور 1400 سال سے آج تک کسی میں ضرورت نہیں ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کے آگے کچھ بول پائے۔ اتنی فصاحت و بلاغت رکھنے والا، آسمان سے اترنے والا کلام جس کے سامنے آ کر خود ثابت ہو جاتا ہے، اس کے نطق کا کوئی کیا اندازہ لگا ہے نا؟ اور اتنا فصیح و بلیغ قرآن جب علی کے سامنے آتا ہے تو خود ثابت ہو جاتا ہے، اور علی کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔
اور یہ تعارف کا پہلا زاویہ سامنے آ گیا کہ اللہ کی طرف سے امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے قرآن بھی ادب سے خاموش بیٹھا رہتا ہے، اور جو ہے نا جس کے آگے قرآن بھی ادب سے خاموش ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ مولا نے کہا کہ طارق، امام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ، انہی کلمات کے ذریعے سے جب اللہ نے آدم و حوا کو یہ کہا تھا کہ آپ شجر کے قریب نہ جائیے، ہے نا، لیکن وہ شجر کے قریب چلے گئے تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ لیکن آدم کو بھلے ہی زمین پر رہنا گوارا تھا، لیکن اس بات کے ساتھ نہیں جی پا رہے تھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے نا، خدا کی ناراضگی کے ساتھ نہیں جی پا رہے۔ جیسے مولا کائنات نے دعائے کمیل میں یہ جملہ رکھا اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے تو مان لے کہ اگر میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر بھی لوں تب بھی میں تجھ سے دوری تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا یعنی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر انہیں برداشت کر لینا آسان ہے، لیکن آرام و آسائش میں رہتے ہوئے بھی قرب خدا سے دوری ممکن نہیں ہے۔ آدم کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے اس خیال کے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اب وہ بار بار اس کے دربار میں اپنی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کی طرف سے مغفرت، پروردگار کی طرف سے مغفرت نہیں ہوئی، اور آدم کی توبہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، توبہ آدم کو قبول نہیں۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ آدم کو وہ طریقہ نہیں آیا کہ جس سے پروردگار اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر آدم کو ہمارے کلمات سکھاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے کلمات کو شریک کرے تاکہ دعاؤں کو وہ پرواز حاصل ہو کہ اڑتے ہوئے ہمارے دربار تک آ جائے، اڑتے ہوئے ہمارے دربار تک آ جائے۔ جب آدم کی دعا جو اللہ کی طرف سے نبی ہے ان کلمات کے بغیر خدا کے دربار تک نہیں پہنچتی، تو آدمیت کی دعا ان کلمات کے بغیر کیا پہنچے؟ اسی سبب سے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں ہوں باب اجابت۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں ہوں باب اجابت۔ باب اجابت یعنی باب اجابت اس دروازے کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بھی دعا جا کر اس سے ٹکرا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، ہے نا۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا باب اجابت تک نہیں پہنچی، اور وہاں نہیں پہنچنے کے لیے کئی سارے وجوہات۔ مولا نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو باب اجابت تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، ہے نا۔ یعنی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دعا کی پرواز کو ختم کر دیتا، اگر وہ دعا ہوتے ہوئے باب اجابت پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے قبول ہو گئی۔ علی نے کہا میں ہوں باب اجابت، کہا جب دعا مجھ تک آ جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے نا، جب مجھ تک وہ آ جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ باب اجابت میری ذات ہے، لیکن کسی لفظ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پرواز کرتے ہوئے باب اجابت تک پہنچ جائے، تو اللہ نے ان لفظوں میں وہ پرواز عطا کرنے کے لیے آدم سے کہا کہ ہمارے کلمے کو اس میں شامل کرو تاکہ دعا بلند ہوتے ہوئے وہاں پہنچ جائے۔ کہا اب اس کلمے کا سوائے علی نام کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر شریک ہو جائے تو دعاؤں کو بلندی حاصل ہوگی، دعاؤں کو بلندی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں شیخ صدوق نے یہاں ایک عجیب بات لکھی، انسان اگر غور کرے تو انہیں مولا کے جو فضائل ہے ان میں زیادہ دشواری نہیں،
جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے علی راستوں کو آسان بنا دیتے ہے نا. باب اجابت میں کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے لکھا کہ وہ اسی لیے کیونکہ لفظوں میں، آواز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہنچ جائے، اور دوسری چیز یہ کہ خدا کسی مقام پر ہے ہی نہیں کہ جہاں کوئی آواز پہنچے اور کہے کہ خدا تک پہنچ گئی. یہ سوال اٹھائے کہ بھائی خدا کہاں ہے؟ کدھر ہم پکارے تو آواز اس تک جائے گی، ادھر پکارے تو سنے گا، یا ادھر پکارے تو سنے گا. ہم ادھر پکاریں گے تو سنے گا. مطلب آواز اگر وہاں تک پہنچ جائے تو پھر وہ خدا کہاں باقی رہ گیا. کوئی چیز اس تک نہیں پہنچ سکتی، آواز تو بہت دور کی بات ہے. جب خیال اس تک نہیں جا سکتا تو آواز کیسے جائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آواز وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کسی ڈائریکشن میں جب ہے ہی نہیں تو آواز جائے کس سمت میں کہ جہاں اس تک پہنچ جائے. لہذا علی نے کہا کہ میں ہوں وہ باب اجابت کہ اگر آواز مجھ تک پہنچ جائے تو اسے اللہ تک پہنچنا قرار دیا جاتا ہے. جب دعا مجھ تک پہنچ جائے تو اسے اللہ قبول کر لیتا ہے. وہ اسی لیے کیونکہ میں ہوں اس کی طرف جانے کا صراط مستقیم. توجہ ہے نا، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ کسی طرف میں نہیں ہے. جو بے طرف کی طرف لے کر چلا جائے اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اسی راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا راستہ جو اس تک پہنچائے جہاں پہنچا نہیں جاتا. اسی لیے سوائے علی کے کسی نے بھی بندوں کو اس تک نہیں پہنچایا. جو ہے نا، جس نے علی کو چھوڑ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کی وہ دہشت گردی تک پہنچ گئے، خدا تک نہیں. جنہوں نے اسے چھوڑ کر پہنچنے کی کوشش وہ پہنچ گئے کہاں؟ دہشت گردی تک. جو قرآن امن کی کتاب ہے، علی کو چھوڑ کر اسے پڑھا تو قتل تک پہنچ گئے. جو قرآن سلامتی سکھاتا ہے، جب علی کو چھوڑ کر اسے پڑھا تو وہ غارت تک پہنچ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ خدا تک سوائے علی کے بندوں کو کوئی اور نہیں لے کر جاتا. کیا کہنے اس ہستی کی عظمت کے، خدا کی طرف سے بنایا ہوا امام اسی کو کہتے ہیں جو اس کی طرف راستہ کھینچ دے جو کسی طرف میں نہیں سماتا. خدا کی طرف سے جو امام ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو راستے کے نہ ہونے پر عاجز آ جائے. اگر سمت نہ ہو تو عاجز آ جائے. وہ اسی لیے نہیں کیونکہ وہ خود مکان میں قید نہیں ہے، بلکہ مکان اس کی ذات میں موجود ہے. اسی سبب سے امام لامکان ذات ہوتی ہے. علی نے ایک چھوٹی سی مثال دی انسان کی عقل کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی جو ایک جگہ نظر آتا ہے نا، اسپیس کا، میٹر کا کیا رول ہے؟ دیکھیے میٹر اپنے وجود کے لیے اسپیس کا محتاج ہے نا. یہ کیا ہے؟ اسپیس، یہ جگہ، خالی جگہ. یہ کیا ہے؟ یہ لکڑی یا کوئی چیز، یہ ہے میٹر. اگر اسپیس نہ ہو تو
میٹر نہیں آئے گا. میٹر صرف وہیں آئے گا جہاں اسپیس ہے. اب اگر کوئی کہے کہ آپ دیوار میں بیٹھ جائیے تو کہیں گے ہم دیوار میں کیسے بیٹھیں؟ وہ بھی میٹر، ہم بھی میٹر. میٹر میں میٹر نہیں آئے گا، میٹر اسپیس میں آئے گا تاکہ کوئی جگہ چاہیے ہے نا. تو یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکان میں قید ہے. یہ ان کے لیے ہے جو مکان میں قید ہے. جو مکان میں قید ہے وہ صرف اسپیس میں آئے گا، اور اسپیس میں بھی ایک جگہ آئے گا ہے نا. یہاں ہے ہم وہاں نہیں ہیں کیونکہ یہاں ہے. اب وہاں کیوں نہیں؟ وہ اسی لیے کیونکہ جب اسپیس نے ہمیں گھیر لیا تو ہم اسپیس کے کسی ایک حصے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کے اندر کوئی چھوٹا سا کیڑا پل رہا ہے جسے کسی ذات نے اس کا دانہ اس تک پہنچا دیا. تو پتا یہ چلا کہ اسے دیوار کے اندر جانے کے لیے اسپیس یا میٹر کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیوار کے اندر بھی ویسے ہی پہنچ جاتا ہے جیسے دیوار کے باہر پہنچا ہوا. یہ کیسے ہوا؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ خدا کی جو ذات ہے وہ مکان کی محتاج نہیں ہے. اسی لیے اسے ہونے کے لیے نہ اسپیس ضروری ہے نہ میٹر ضروری ہے. اس کے ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے نہ دن ضروری ہے نہ رات ضروری ہے نہ اسپیس ضروری ہے نہ میٹر ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے. تاکہ وہ ہر جگہ کیسے موجود؟ کہا ہر جگہ وہ موجود ہوگا جو مکان سے پہلے ہوگا. جو مکان سے پہلے ہے، جو اسپیس سے پہلے ہے، وہ اسپیس میں ہر جگہ ہوگا کیونکہ اسپیس اس کے بعد آئی. لیکن جب تک ہم آئے تھے تب تک پہلے اسپیس آ چکی تھی. اسی لیے ہم مکان میں قید ہو گئے، مکان ہم میں قید نہیں ہوا. ہر جگہ موجود ہے. تو علی ہی نے اسی مثال کو سمجھانے کے لیے انسان کے سامنے پیش کیا کہ تم اپنی عقل سے فکر کرو کہ جو ایک ساتھ جب 40 مقامات پر ہو سکتا ہے تو وہ ذات ہر جگہ کائنات میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، توجہ رہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. قرآن نے کہا کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے ہے. تم جہاں چاہے وہاں دیکھو، تم جہاں چاہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف چاہے تم دیکھو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے. اب چاہے اسپیس میں دیکھو یا میٹر میں دیکھو، اب چاہے کنکر میں دیکھو یا پتے میں دیکھو، اب چاہے پانی میں دیکھو یا پہاڑ میں دیکھو، اب چاہے شمس میں دیکھو یا قمر میں دیکھو، اب چاہے ستاروں میں دیکھو یا درخشاؤں میں دیکھو، اب چاہے آسمان میں دیکھو یا زمین میں دیکھو، قرآن نے کہا جہاں چاہتے ہو دیکھ لو، تمہیں سوائے وجہ اللہ کے کچھ بھی نہیں ملے گا. اور جنہوں نے ہر چیز میں وجہ اللہ کا دیدار کیا، قرآن نے انہیں اہل نظر کہا. اور جنہیں اس کائنات میں علی کا چہرہ نظر نہیں آیا، انہیں قرآن نے آنکھوں رکھنے والے اندھے لوگ کہا. آنکھ رکھنے والے اندھے، سمت نہیں ہے اس کے لیے، ڈائریکشن نہیں ہے اس کے لیے، جانب نہیں ہے اس کے لیے، کوئی مقام نہیں ہے اس کے لیے. اسی لیے علی نے کہا میں ہوں باب اجابت. جائے گی کہاں دعا جو اس تک پہنچے؟ کہاں جائے گی؟ کہاں ہے وہ خدا کی ذات؟ یا کہاں نہیں ہے کہ کہیں جائے تو وہ ملے، ہے نا. اسی لیے علی نے کہا میں ہوں باب اجابت، دعائیں مجھ تک جب آ جائے تو قبول ہو جائے.
اللہ نے فرمایا وہ نہیں پہنچتی کیوں؟ کیونکہ تمہارے گناہ آڑے آ گئے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. میرے پروردگار ان گناہوں کو بخشنا جو دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. تو دعا علی تک نہ پہنچی کیونکہ گناہ آڑے آ گئے. تو بات واضح ہے. گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہو؟ گناہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بندے کو علی سے دور لے کر جائے. گناہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو علی سے دور لے کر جائے. اب دہشت پھیلانا علی سے دوری ہے. توجہ ہے. مظلوم کا قتل کرنا علی سے دوری ہے. یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. تو اب اگر کوئی قرآن پڑھ کر یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی انہیں قرب خدا تک نہیں لے کر جا رہی ہے. تو علی کی محبت کو چھوڑ کر اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کسی کا قرآن پڑھنا بھی اس کے گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی قرآن پڑھی روزہ رکھا. نہیں، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کو پہچانا. نماز کی حقیقت کو پہچانا. شہزادی کونین کا تذکرہ ہے. دیکھیے الفاظ ذہن میں آئے. ایک جملے ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں خطبہ فلق میں آپ نے فرمایا جس میں شہزادی نے فرمایا اللہ نے نماز اسی لیے واجب کی ہے. مخلوق پر اللہ نے نماز واجب اسی لیے رکھی ہے تاکہ وہ غرور سے دور رہے. شہزادی کون ہے؟ دربار خلافت میں خطبہ فلق دیتے وقت نماز اسی لیے واجب ہے کہ انسان غرور سے دور رہے. کیونکہ اسے اپنے سر کو جب کسی کے سامنے جھکانے کی عادت ہوگی تو وہ مغرور اور متکبر نہیں رہے گا. تو بتایا چلا کہ نماز اس نے پڑھی جس کی نماز نے اسے غرور سے دور کیا ہے نا. لیکن کسی نے نماز پڑھی پڑھنے کے بعد سر اٹھ گیا کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. مطلب نماز کا مفہوم ہی بدل گیا. نماز تھی اسی لیے کہ تمہیں غرور سے دور کرے اور تم نماز پڑھ کر مغرور ہو گئے. تو مطلب کیا ہوا؟ اب غرور کیا ہے؟ نیکی ہے یا گناہ؟ میں تکبر کتنا بڑا گناہ؟ کتنا بڑا گناہ تکبر؟ تکبر گناہان کبیرہ میں شامل ہے. اور گناہان کبیرہ میں جو 3 بڑے گناہ ہیں اس میں تکبر شامل ہے. شرک کے ساتھ ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ تکبر ہے. نماز نے انسان کو متکبر بنا دیا. نماز نے انسان کو مغرور بنا دیا. تو بھئی یہ نماز کا یہ الٹا رخ ایسے کیسے ہو گیا؟ جبکہ اس سے تو آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے, انکساری پیدا ہونی چاہیے. جب سر جھکانے کی عادت ہے اتنے سالوں سے تو پھر پڑھتے ہی آپ کا سر اٹھ کیسے گیا؟ ہے نا بات. تو پتہ یہ چلا کہ نماز نے انسان کو عاجزی اور انکساری سکھائی, غرور اور تکبر نہیں سکھایا. لیکن کوئی نماز پڑھ کر اگر مغرور ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز علی سے یا سیدہ سے نہیں لی. اگر سیدہ سے نماز لیتا تو اسے سمجھ میں آتا کہ نماز کی وجہ کیا ہے. اگر سیدہ سے نماز لیتا تو سمجھ میں آتا. تو جب اس نے نماز کی حقیقت لی ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نے اس کے گناہ میں اضافہ کر دیا. توجہ ہے نا آپ کی. اسی لیے کہیں مومنین تو کوئی الزام نہ لگ جائے کہ بھئی انہوں نے یہ بات کہی ہے. حقیقت عبادت یہی ہے کہ اگر علی کی محبت میں نہ کی جا رہی ہو تو وہ عبادت کو اللہ گناہ میں شامل کر دیتا ہے. وہ نماز نہیں, اسے غرور لکھا گیا. اسے نماز نہیں لکھا گیا, اسے غرور لکھا گیا, کیونکہ نماز نے انہیں مغرور بنایا. ہے نا بات.
میں حال دیکھیے مولا نے کیا فرمایا کہ بھائی ہم کون ہیں؟ اللہ کا کلمہ. مجھ تک اگر آپ دعائیں آئیں تو وہ قبول ہو گئی، باب اجابت تک. توجہ ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ آدم سے کہو. ان کی دعا میں کلمات شامل نہیں ہیں، وہ ایسے ہی سالوں دعا کرتے رہیں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ کلمات شامل نہ. نبی کی دعا کو مستجاب بنائے اسے اللہ کا کلمہ کہتے ہیں. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ پروردگار کائنات، یہ مٹی سے ایک بشر یہ کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، خون کرے، جھگڑے گا، فساد کرے. ہم مل جل کر رہتے ہیں، امن و سلامتی میں رہتے، تسبیح و تحلیل پڑھتے، تیری تقدیس بیان، تیری تکبیر میں مصروف رہتے. تیرا خلیفہ ہم میں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ملائکہ نے یہ کہا. تو اللہ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے. تب اللہ نے اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے، تمہارے دل کے سکون کے لیے ہم ایک واقعہ پیش کریں کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا نہیں معلوم کرو، لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے آدم سے پوچھا آدم یہ بتاؤ یہ نام کیا ہے. آدم نے سب کے سب نام بتانے شروع کیے. جب آدم نے نام بتائے فرشتوں نے نام نہیں بتایا تو اللہ نے دلیل قائم کی. دیکھا علم میں آدم تم لوگوں سے آگے ہے، علم میں آدم تم لوگوں سے آگے ہے. کیونکہ علم میں یہ آگے ہے اسی لیے ہمارا خلیفہ یہ ہوگا. جس کے پاس علم ہوگا اللہ کا خلیفہ وہی ہوگا. قرآن 1400 سال سے بار بار اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. مطلب آج بھی دور جاہلیت چل رہا ہے کہ جہاں علی جیسے باب مدینہ العلم کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی جاہل کو خلیفہ سمجھ رہا ہے، اور علم پہ برتری نے جب ملک کو اجازت نہیں دی کہ خلیفہ ہو جاؤ تو انسان کو کیا خواہ اجازت ملے گی کہ علی کے ہوتے ہمیں خلیفہ بن جائے. صحیح بات ہے. لیکن غور کی بات کیا، ابھی تو آدم پیدا ہوئے، مٹی تھی، مٹی کو اللہ نے ڈھونڈا اور کہا کہ نفخت تو میں پھونکوں گا، نفخت تو فیہ ہے میں ابھی ان میں اپنی روح پھونکوں گا، تم سجدے میں جاؤ. ابھی آدم پیدا ہو اور اٹھیے. ملائکہ کے اعتراض کے لیے اللہ نے کہا نام بتاؤ آدم. تو نام بتانے لگے. کوئی ایک کلاس تو جوائن کرے جہاں سب کے نام کیا ہے معلوم ہوتا ہے. لیکن ابھی آئے اور ابھی سب نام معلوم ہے. یہ آپ نے سیکھے کہاں سے؟ ہے نا یہ نام، یہ ساری چیزیں، یہ الفاظ، یہ اسماء آخر آدم نے سیکھے کہاں؟ جبکہ ملائکہ اتنا عرصہ گزار چکے تھے لیکن انہیں نہیں معلوم، اور آدم ابھی آئے لیکن انہیں معلوم. اتنے سالوں کے عرصے پر آدم کی ایک لمحے کی زندگی غالب آ گئی. کہا تم نہیں جانتے لیکن آدم جانتے. کہا یہ آدم آخر پیدا ہی عالم کیسے ہوئے؟ توجہ ہے نا. پیدا ہونے کے بعد آدم نے علم نہیں سیکھا، اسماء کہیں سے نہیں سیکھے، بلکہ اپنی خلقت کے ساتھ انہیں جانتے تھے. مطلب کسی ایسی مقدس چیز نے آدم کو خلق ہی عالم کیا. آدم کو خلق ہی عالم کیا. کہا بھئی کیسے؟ آدم میں جان کیسے آئی؟ توجہ ہے. نفخت فیہ من روحی،
اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں انہیں سنواروں اور ان میں اپنی روح پھونکوں. ہے نا قرآن ہے. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، روح یعنی روح کا، تجھے ایک مرد کی روح ہے نا، روحکم تم سب لوگوں کی روح، روحنا ہماری روح، روحی میری روح. مجھ ایک مرد کی روح کو کہتے ہیں روحی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں میری روح آدم میں پھونکوں تو تم سب سجدے میں جاؤ. پروردگار تیری روح، تجھ میں روح کہاں سے آ گئی؟ وہ صاحب روح تو نہیں ہے نا، اس نے روح کو پیدا کیا لیکن خود روح نہیں رکھتا. تو جب روح رکھتا نہیں تو کسے وہ اپنی روح کہہ رہا ہے؟ کسے وہ اپنی روح کہہ رہا ہے؟ روح کہتے کسے ہیں؟ روح کہتے ہیں زندگی کی دلیل کو. روح کسے؟ روح کہتے ہیں زندہ ہونے کی دلیل کو. یہاں روح نکلی، یہاں موت آ گئی. روح کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ نے کسی کو اپنی روح کہا تو اس کا مطلب یہ اس سے وہ ذات مراد ہے کہ جو زندگی توحید کا وسیلہ بنی ہوئی ہے. میں بہت زیادہ توجہ رہے کہ اگر محمد اور آل محمد نہ ہوتے تو آج لا الہ الا اللہ زندہ باقی نہ رہتا. لگاؤں گا 2 منٹ کے لیے. تمام شیعہ حیدر کرار کی صحت و سلامتی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بالعکس ذاکرین، شورا، علماء، مولانا موصوف سب کی فردن دنیا میں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں سب کی سلامتی. یہ لوگ کہتے ہیں وبائی امراض ہے. ارے علی کے عاشق ہے تو وبائی امراض سے ڈرتے ہو؟ وبائی امراض ساری بلا دور ہونے کے لیے نعرہ ایسا نعرہ پکارے تمام دشمنان علی کی تاس ناز کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے ایسا نعرہ لگائے، علی کا نعرہ، دشمن کا کلیجہ پارا پارا لگاؤ. حیدری نعرہ، نعرہ حیدری. محمد حیات توحید کا نام ہے. جس سے اس کی حیات ہے اسی کو اس نے اپنی روح کہا. جس سے اس کے نام کی حیات ہے عالمین میں، جس کی وسیلے سے اس کا ذکر زندہ حیات. اگر خیام حسین نہ ہوتا تو کیا آج لا الہ الا اللہ باقی ہوتا؟ ہے نا توجہ؟ خدا کی ذات موت و حیات کے اس چکر میں نہیں ہے نا توجہ؟ لیکن وہ انوار مقدس جس نے اس کی وحدانیت کو زندہ رکھا، انہی کو اس نے اپنی روح کہا. ہے نا میری روح کو. جب میں اپنی روح پھونکی، مٹی کا پتلا نبی بن کر اٹھا. توجہ ہے نا؟ دیکھیے زیادہ وقت نہیں لیں گے لیکن توجہ ہے. روح پھونکی، مٹی کا پتلا نبی بن کر اٹھا. کیا تاثیر ہوگی اس روح میں جس کے پھول دینے سے نہ صرف مٹی کا پتلا اٹھا بلکہ اٹھتے اٹھتے نبی اور عالم اٹھا.
عالم کتاب ہے نا. لیکن دیکھیے روحی ایسے نہیں تھا. اذا سمیت ونفخت فیہ روحی نہیں تھا, بلکہ اذا سمیت ونفخت فیہ من روحی, اپنی روح میں سے کچھ, جب روح میں سے کچھ ہوگا تو یہ عالم ہے. اگر پوری روح پھونک دیتا تو کیا عالم ہوتا. رسالت مآب سے ایک سائل نے پوچھا کہ روح کیا ہے یا رسول اللہ؟ قرآن نے جواب دیا کہ آپ نے سے یہ کہیے کہ قل الروح من امر ربی. روح کیا ہے؟ میرے رب کے امر میں سے ہے. من امر ربی, روح امر میں سے ہے, اور روح میں سے آدم ہے. آدم روح میں سے اور روح امر میں سے اور امر بالامر میں سے. یعنی علی کا میں سے جب آدم کو ملا, کوئی کیا سمجھے جس کے من کا یہ عالم ہے. نا توجہ. اسی لیے کہا امام کون ہوتا ہے, جان لیتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کا من کا مٹی کو نبی بنائے, وہ امام ہوتا ہے. پھر دیکھیں توجہ رہے, کیونکہ 9:30 ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں بات تمام کریں, لیکن ایک دو چیز ہے اس پوری کرتے ہوئے آپ کی خدمت ہے نا. قرآن نے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, کہ جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا, آزمایا کلمات کے ذریعے سے. جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا کلمات کے ذریعے سے, فاتمہن, تو انہوں نے اس امتحان میں کامیابی اختیار کی. اللہ نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے اپنایا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. تو کہا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تمہیں انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں ابراہیم, ہے نا. یعنی انسانیت پر, پوری انسانیت پر ابراہیم امام ہے. پوری انسانیت پر ابراہیم امام ہے. لیکن یہ امامت انہیں نہ ملتی اگر وہ ان کلمات کے امتحان میں کامیاب نہ ہوتے. کلمات کے امتحان میں کامیاب ہوئے. ابراہیم کو نبوت کے بعد انسانیت پہ امامت ملی کلمات کے ذریعے سے. یعنی اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ 12 اماموں میں امام کس چیز کو یا کس مقام و منصب کو کہتے ہیں. کہا یہ ائمہ وہ امام ہیں جن کی محبت میں اگر کھڑا اتر جائے تو اللہ نبی کو امام بنا دیتا ہے. جس کی محبت میں ڈوب کر کوئی خود امام بن جائے, ان کی امامت کا کوئی کیا اندازہ ہے نا. توجہ آپ کی. بہرحال دیکھیے ناچیز آپ کے ممنون و مشکور ہے. 5 سلسلہ جو 5 دنوں کا اس سلسلہ تھا آپ کی خدمت میں آج تمام ہوا. تاخیر زیادہ نہیں, لیکن توجہ رہے ایک بات, بس آخری اس پر ذکر تمام کرے
کیا کہا ابراہیم نے کہا کہ پروردگار ان کلمات کے ذریعے سے تو نے مجھے آزمایا، میں اپنی طرف سے ان کلمات کے لیے پوری محبت اور تیرے امتحان میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کروں۔ اور ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اسے تمام کیا، اس منزل سے آگے بڑھے۔ محبت اہل بیت انسان کو امام کا مقام عطا کرتی ہے نا، توجہ ہے انسانیت پر امام کا مقام عطا کرتی، بہت توجہ ہے، یہ نازک بات ہے، اس کو مجلس تمام کرے نوجوان بھائیوں کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے نا، توجہ کہ اس محبت میں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن اللہ نے ابراہیم کی کامیابی کو خود پرکھا اور اسی لیے کہا انی، توجہ رہے، اسی لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تجھے امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک، میں تمہیں بنا رہا ہوں، للناس اماما، انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہے نا، توجہ، یعنی جہاں محبت اہل بیت کھڑی ہوتی ہے وہاں اگر انسانیت پر امامت کا مقام دینا ہو تب بھی اللہ درمیان میں آتا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تم محبت اہل بیت رکھتے ہو لہذا اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر لو۔ دیکھیں بات واضح تھی، لطیف تھی، وہ گزر گئی، تاکہ بھلے ہی اس محبت میں کھڑے ہی کیوں نہ اتر گئے ہو، لیکن اگر منصب امامت کی بات ہے تو ہم بنائیں گے ابراہیم۔ نوجوان جو بھائی ہیں ان پر یہ باتیں زمانے کے اعتبار سے آشکار رہے، کیونکہ باطل بہت ہی زیادہ چالاکی سے چال چلتا۔ یہ دیکھیے قرآن کی آیت، یہ دیکھیے قرآن کی آیت، ابراہیم نے محبت اہل بیت اختیار کی، انہیں مقام امامت ملا، لیکن یہ تو آدھی بات تھی، باقی کی آدھی کون کرے؟ ابراہیم کو محبت اہل بیت کی وجہ سے مقام امامت اللہ نے عطا کیا۔ توجہ ہے نا، ایک آخری چیز سے دیکھیں مجلس تمام کرے، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا قیامت سے، ہمارے بھی ہماری زندگی میں، یعنی آفس وغیرہ میں آپ نے کہیں سنا ہوگا، اسکول میں، کالج میں کہیں، جسے ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں گرے ایریا، ہے نا، گرے ایریا کہتے ہیں، گرے ایریا کسے کہتے ہیں کہ بھئی اگر بلیک اور وائٹ ہو تو دیکھنے والا سمجھ گیا کہ یہ بلیک ہے بھائی، لیکن جب وہ دو مل گئے تو وہ ہو گیا گرے۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آتا بلیک ہے یا وائٹ، ہے نا، اب حیرت میں پڑ گیا۔ تو کہا گیا یہاں دیکھیے آج کی اس دنیا میں، یعنی اے آئی کی اس دنیا میں جہاں روبوٹ کتنے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب گرے ایریا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں انسان کی عقل کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہچانے گا کہ اس گرے میں بلیک کیا ہے اور وائٹ کیا ہے، مشین نہیں سمجھ سکتی۔ یعنی انسان کی عقل پر ناز کر کے وہ لوگوں کو لے رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیے کیونکہ مشین اس سے قاصر ہے، لیکن انسان تو پہچان لے گا کہ کالا کیا ہے اور سفید کیا ہے نا۔ ویسے ہی دین میں بھی گرے بنتا ہے۔ مولا نے اپنے ایک قیامت فیس پر الفاظ علی کا کوئی کیا شکر ادا کر سکتا۔ مولا نے اپنے فرمایا اپنے خطبے میں کہ حق آسانی سے پہچانا جائے گا، باطل بھی آسانی سے پہچانا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کچھ حق لیا اور کچھ باطل اور دونوں کو ملا دیا۔ اب دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق ہے یا باطل۔ ویسے ہی محبت اہل بیت میں ابراہیم کو امامت ملی، حق ہے، لیکن ابراہیم نے اپنے آپ کو امام بنا لیا، یہ باطل ہے۔
نا بات؟ تو ایسے ہی جب باطل چال چلے گا تو ایسے ہی ہوگا. کلمات سے اللہ نے ابراہیم کو آزمایا. 2 منٹ لے لے اور آپ ایک منزل انشاءاللہ دیکھیں. کہا کہ ایک دن آئے, انہوں نے کہا پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جانوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا. تو خدا نے پوچھا ابراہیم کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا ایسی بات نہیں ہے, میں بے شک ایمان رکھتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے اطمینان قلب کو بڑھاؤں. تو جو ہے نا, حالانکہ بہت طویل بات ہے لیکن آپ کی خدمت میں تیزی سے سمیٹ کر بات تمام کر. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ پرندے لے کر آئیے اور انہیں ذبح کیجیے, ان کے الگ الگ پہاڑوں پر ان کے ٹکڑوں کو بکھرا دیجیے, اور پھر اس کے بعد آواز دیجیے کہ آؤ. تو آپ دیکھو کہ وہ کیسے اٹھ کر آئے, ہے نا. مطلب مردے کو زندہ کرنے پر ابراہیم کو یقین تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس بات پر ابراہیم کو یقین تھا, ہے نا. اس بات کی امید نہیں تھی ابراہیم, اس کا اندازہ نہیں تھا ابراہیم, بلکہ ابراہیم کو اس کا یقین تھا کہ ہاں وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک منزل آگے بڑھنی چاہیے تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے. اس منزل کو کیا کہتے ہیں؟ اس منزل کو کہتے ہیں عین الیقین, یعنی ایک ایسی یقین کی منزل کہ جہاں ہم کسی چیز پہ یقین تو رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, لیکن امید نہیں رکھتے, شک نہیں کرتے, اندازہ نہیں رکھتے, آس نہیں رکھتے, مگر یقین رکھتے. اب ابراہیم سے بڑھ کر تو یقین نہیں ہو سکتا انسان. ابراہیم اس کی قدرت پر جتنا یقین رکھتے ہو, اس یقین سے کوئی انسان آگے نکل جائے. لیکن اس یقین کے باوجود بھی انہوں نے چاہا کہ میں اس منزل سے آگے بڑھوں اور میں پہنچوں عین الیقین کے درجے پر, تاکہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں اور دیکھ کر سمجھ لوں کہ کیسے مردے زندہ ہوتے, ہے نا. تو اب وہ جب زندہ ہو کر اڑنے لگے تو ابراہیم کو کیا ملا؟ ابراہیم کو مل گیا عین الیقین, کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, مجھے دید کے بعد والے یقین کی کیفیت حاصل ہو. اتنا بڑا نبی اور مقام اس کا وہاں پہنچا کہ عین الیقین حاصل ہو گیا. ابراہیم نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا, باوجود اس کے کہ آنکھوں سے انہیں زندہ ہو کر جاتے ہوئے دیکھا, لیکن ابراہیم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عین الیقین کی منزل پہ پہنچا ہوں. توجہ ہے نا, بہت بڑی منزل ہے یہ عین الیقین, بہت بڑی منزل. انسان اپنی زندگی میں سوائے عین الیقین کے اور کہیں نہیں جا سکتا. کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں یقین ہی حاصل نہیں, کتنے ایسے ہیں جنہیں جنرل یقین حاصل ہے, کتنے ایسے ہیں جنہیں علم الیقین حاصل ہے, کتنے ایسے ہیں جنہیں عین الیقین حاصل ہوگا, وہ ان کی آنکھ رکھتے ہیں, ہے نا. لیکن علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ کہ علم کے ذریعے سے یقین پر پہنچا, دیکھا نہیں لیکن اونٹوں کے پیروں کے نشان دیکھے, اونٹ نہیں دیکھا, لیکن پیروں کے نشان سے یقین کیا اس نے کہ اونٹ گیا ہے. اسے کہتے ہیں علم الیقین. لیکن اگر کوئی خود اپنی آنکھوں سے اونٹ کو جاتے ہوئے دیکھ لے تو وہ جو نشانوں کو دیکھا ہے اسے بھٹکایا جا سکتا ہے, وہ کبھی شک میں آ سکتا ہے, حالانکہ یقین کی منزل پہنچا ہے, لیکن تھوڑی کشمکش ہو سکتی ہے اس کے مقابلے میں جس نے اپنی آنکھوں سے اونٹ دیکھ لیا.
وہ کہے گا کہ ہمیں نشانوں کی تھوڑی نظر، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اٹھے. اسے کہتے ہیں علم الیقین کی منزل. پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تم اس کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہوگا. اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو. کہا یہ کون سے یقین کی بات کر رہا ہے پروردگار؟ کہا یقین کی وہ منزل کہ جہاں انسان یقین کے اعتبار سے اپنی معراج پر پہنچ جائے. تو اب علی کی محبت کا کرشمہ ہی یہی ہے کہ اس کے فضائل جب وہ سنتا ہے تو سنتے 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 اس کے تذکرے میں مصروف رہتے رہتے زندگی میں ایک منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں علی کے مولا ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے. لیکن پورے فضائل کو سننے کے باوجود بھی جس منزل کو پہنچا ہے وہ منزل ہے علم الیقین، ہے نا. وہ ابھی عین الیقین کی منزل پر نہیں پہنچا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. کا مطلب اتنی عبادت کرتے رہو کہ ہوتے ہوتے جس دن تمہیں موت آئے گی تو جس پر تم اپنے بچپن سے سن رہے ہوتے کہ وہ آتا ہے کہ وہ آتا ہے اور اس علم کو سن سن کر منزل علم الیقین تک پہنچے تھے. لیکن جب خبر میں دیدار علی کے لیے اٹھے گا تو کوئی بندہ پہنچے گا عین الیقین کے منزل. کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پوری انسانیت یہاں ختم ہو گئی. پوری انسانیت ختم ہو گئی. عین الیقین تمہاری انتہا. اب اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. اس سے آگے کچھ نہیں کرتا. اس سے آگے لحد میں مولا کا دیدار تو کچھ اور ہی چیز ہے. بھائی خبر میں علی کا آنا علی کے لیے کیا ہے؟ انسان کو خبر میں نظر آنا اس کے لیے کیا ہے؟ جو رسول اعظم کو معراج پر نظر آیا. خبر میں انسان کو نظر آنا اس کے لیے کیا ہے؟ جو معراج کی بلندی پر رسول اعظم کو نظر آیا. کا معراج کا خوابہ قوسینہ اور ادنا کا وہ مقام کہ جہاں عقلوں کی انسانوں کی عقلیں پلٹ جاتی ہیں، کہ جہاں انسانوں کی عقلیں پلٹ جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادراک کی آخری منزل پہ پہنچ گئے. لیکن وہ بھی عین الیقین سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ بھی عین الیقین سے بڑھ کر. پھر جب عین الیقین سے بڑھ کر معراج نہیں ہے تو پھر آخر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ اس سے آگے والی جو منزل ہے حق الیقین ہے کہاں پر؟ ہے نا حق الیقین ہے کہاں پر؟ کہ حق الیقین کی منزل پر. دیکھیے اب جو یقین پر ہے اس کے یقین میں اضافہ ہو وہ علم الیقین پہنچے گا. جو علم الیقین پر ہے اس کے یقین میں اضافہ ہو وہ عین الیقین پہنچے گا. جو عین الیقین پر ہے اس کے یقین میں اضافہ ہو وہ حق الیقین پر پہنچے گا. جب کوئی حق الیقین پر پہنچے تو وہاں اضافے کی گنجائش نہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ بھائی دھوئیں کو دیکھا یقین ہوا کہ آگ ہے، علم الیقین. دیوار سے آگے آئے آنکھوں سے دیکھا آگ جل رہی ہے، عین الیقین. آگ میں ہاتھ ڈال دیا، آگ انہوں نے جلایا، محسوس کیا کہ آگ کیا ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں حق الیقین. لیکن حق الیقین کی وہ منزل ہے جس کے بعد اضافہ نہیں ہوتا اور جہاں وہ وجود محسوس کرتا ہے اس چیز کو جس پر اس کا یقین ہے. اسی حق الیقین میں پوری عالمین میں کوئی ذات نہیں ہے سوائے ایک ہستی کے جس نے کہا ہو کہ میرے سامنے سے اضافہ
آسمان دیکھا، ہم نے آسمان کے بنانے والے کو پہچانا، علم الیقین۔ آسمان کو بنتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا، عین الیقین۔ خدا تک علم الیقین اور عین الیقین تو سمجھ میں آتا، لیکن خدا کے لیے حق الیقین کسے کہتے؟ اس کی ذات کے لیے حق الیقین کہتے کسے؟ حق الیقین اس کے لیے کیا ہے نا؟ آنکھ کو چھوئے اور محسوس کرے، یہ کیا ہے؟ حق الیقین۔ اس کے لیے حق الیقین یہ نہیں کیا؟ اب توجہ رہے آپ کی دوسری مثال۔ آپ نے پانی اٹھایا، شفاف پانی، آپ نے اسے پیا، میٹھا تھا، آپ نے کہا اس میں شکر ہے، علم الیقین۔ کسی کو آپ نے شکر ڈالتے ہوئے دیکھا، یہ ہے عین الیقین۔ اب دیکھنے والے کے لیے یقین کی منزلیں ختم ہو گئی، یا علم الیقین یا عین الیقین۔ اب اس سے آگے اگر وہی بڑھے گی تو خود شکر جو پانی میں ڈوب گئی، اور پانی میں ڈوبنے کے بعد پانی میں گھل گئی، اتنا زیادہ کہ اب نظر بھی نہیں آتی، بس پانی نظر آتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس پانی کا مزہ چکھتا ہے تو شکر اپنے وجود کا بتا دیتی ہے۔ جب کسی نے اسے چکھا تو شکر نے بتا دیا کہ میں اس میں ضم ہو چکی ہوں، یعنی اتنا زیادہ کہ پانی کی صورت لے لی، اتنا زیادہ کہ اس نے لباس پانی کا پہن لیا۔ اب شکر الگ نظر نہیں آتی، بلکہ صرف پانی ہی نظر آتا ہے۔ مطلب پانی میں اتنا زیادہ ڈوب کر گھل گئی کہ خود بھی پانی ہو گئی، لیکن پانی جدا ہے، شکر جدا۔ لیکن جب اس میں ضم ہو گئی تو اس کی صورت اختیار کر گئی۔ اب پانی میں ڈوب جانے کے بعد جو پانی کی حقیقت کو شکر نے پہچانا، اس منزل کو کہتے ہیں حق الیقین۔ علی نے کہا میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا دو، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، کیونکہ میں حق الیقین کی منزل میں پہنچ گیا۔
اس میں علی ولی اللہ کی مٹھاس کا مزہ آئے گا۔ اب جب شکر اس میں ضم ہو گئی، جب شکر اس میں ضم ہو گئی، پینے والے کو مٹھاس تو آئے گی، لیکن اب اگر وہ چاہیں کہ شکر کو پانی سے جدا کرے تو اب وہ جدا نہیں کر پائے گا۔ کہا مطلب شکر نے اپنے آپ کو فنا کر کے اپنے لیے پانی کے ساتھ بقا حاصل کر لی، اپنے آپ کو فنا کیا پانی، تو پانی کے ساتھ باقی ہو گئی۔ اب اسے جدا نہیں کیا جا سکتا، اب جب تک پانی باقی ہے تب تک اس میں شکر باقی ہے۔ ویسے ہی جب علی نے اپنے آپ کو توحید میں ضم کیا ہے، اب جب تک لا الہ الا اللہ باقی، اس وقت تک علی ولی اللہ باقی، نہ یہ جدا ہو سکتے ہیں نہ اسے ختم کیا جا سکتا۔ منزل ہے آپ کی خدمت میں، اس عنوان پر شاید کبھی آنے والے ایام میں ذکر آگے بڑھے۔ کیفیت عذاب کربلا کے میدان میں حسین نے یہی بتاؤ کہ بھائی یا حسین یہ آپ نے کیا کیا، اپنے ساتھ اپنے گھرانے، اپنے دوست احباب، اپنے انصار سب کے سب شہادت کی منزل پر پہنچے ہے نا۔ لفظ فنا استعمال نہیں کیا جا سکتا، ذہن میں آئے کہیے سب فنا ہو گئے، کہا ہرگز یہ فنا نہیں، بلکہ یہ توحید میں فنا کے ساتھ ضم جو لفظ فنا نہیں، لیکن اپنے آپ کو جو مٹا دیا ہے نا، جو اپنے آپ کو اپنے وجود کو جو اس کے لیے مٹا دیا، اب حسین اس کے نام کے ساتھ باقی ہو گیا، اب اسے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا نہ اسے ختم کیا جا سکتا۔ جیسے اس کی ذات حی القیوم، ویسے ذکر حسین حی القیوم۔ اس منزل پر حق الیقین کی اس منزل پر پہنچتے پہنچتے حسین نے اپنے عزاداروں کے لیے بھی ایک وسیلہ چھوڑا، یعنی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھا۔ کہ شہادت کے ذریعے سے آخر قرب توحید، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شہادت کے ذریعے سے اسی لیے تاکہ میری شہادت پر جب کل کوئی آنکھ روئے گی تو اس کا گریہ اس کی بخشائش کا سبب بن جائے گا۔ اس محبت کا کون بدلہ دے سکتا؟ عزاداروں کے بخشے جانے کے خاطر جس نے خود پیاس برداشت کی، حسین کی اس محبت کا کون بدلہ دے سکتا؟ عزاداروں کی خاطر جس نے خود بھوک برداشت کی ہو، کا خود کا بھوکا اور پیاسا رہنا تو الگ منزل ہے، لیکن جس کے معصوم بچوں کی آوازیں اپنی نگاہوں سے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کو قتل ہوتے ہوئے، گھوڑے سے پامال ہوتے ہوئے دیکھ، کس منزل سے حسین گزرے۔ کربلا کے میدان میں اپنے کڑیل جوان کے سینے میں ایک ضعیف باپ نے برچھی کا پھل دیکھا، ایسا منظر کہ انبیاء نے اپنے چہروں کو پھیر لیا، کسی میں دیکھنے کی تاب
کا تذکرہ آتا ہے فوراً ہی اس شہزادی کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ جس کا سن و سال کربلا کے میدان میں علی اکبر سے ملتا جلتا، اور رسول کی وہ معصوم بیٹی ہے جس کی شہادت نے علی کو تنہا کر دیا، اور جس کے شہید ہو جانے پر علی اس مظلومی کی منزل پہ پہنچ گئے کہ جہاں 1400 سال کے بعد علی کی تنہائی اور مظلومی کا ذکر سنے تو آنکھوں سے خون بہہ جاتا ہے۔ رسالت مآب کے بعد بار بار جو علی کی ڈھارس بن کر، سپر بن کر جو سامنے آتی گئی وہ شہزادی اپنے نوجوان بھائیوں سے، لیکن یہ بہت نازک مصیبت کی منزل ہے، اسے بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں معذرت چاہتا اور گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے جب کبھی کسی کو حیدرآباد آنا اگر ہو تو وہاں ایک عاشر خانہ ہے جس کا نام ہے علاوہ یتیمہ، جب کبھی وہاں آنا ہو تو ضرور علاوہ یتیمہ کی زیارت کریے گا، کیونکہ اس عاشر خانے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے ویسے ہی بنایا گیا ہے جیسے مولا کائنات کا گھر تھا، کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد مومن کو، عزادار کو یہ اندازہ ہوگا کہ سیدہ کیسے در و دیوار کے درمیان آیا۔ وہ دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جب کھلنے کے بعد جو دیوار ہوتی ہے اس کے درمیان میں ہو، ویسی دیوار نہیں۔ آپ اگر تجارت کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ کیسی دیوار، کہ دیوار ایسی ہے کہ اگر دروازوں کو کھولا جائے گا تو مولا کے گھر میں دیوار سامنے موجود تھی، دروازوں کے سامنے، وہ اسی لیے بنائی جاتی تھی کہ اگر دروازے کھول دیے جائیں تب صحن میں نظر نہ پڑے، سامنے دیوار آ جائے، اور جب دروازے بند ہو تو وہ دیوار پیچھے ہوگی اور سامنے دروازہ، اگر درمیان میں کوئی کھڑا ہوا ہو اس موقع پر اور اگر وہ دروازہ ٹوٹ کر گر جائے اس دروازے کے وزن سے وہ درمیان میں کھڑا ہونے والا در و دیوار کے درمیان میں آ جائے۔ ایک سائل نے صادق عالیہ سے پوچھا کہ مولا جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو آپ کی جدہ کا کیا حال تھا؟ امام کا کلیجہ پگھل گیا، آنکھوں سے خون بہہ گیا۔ امام نے کہا یہ تم نے کیا پوچھ لیا ہے؟ کہ میری جدہ در و دیوار کے درمیان میں اچھا رہی کہ جیسے کوئی دانا درندہ جانور جو ہوتا اور وہ اپنا سر مار مار کر دروازے پر کوشش کرتا رہتا ہے کہ کیسے باہر نکلے، لیکن جب وہ دروازہ ہلکا سا ٹوٹتا ہے